بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو صلاۃ البیر جو کہ بہت ہی مشہور درود پاک ہے، درود شریف کے مشہور مجموعہ دلائل الخیرات کے مؤلف امام شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الحسنی الجزولی السبلالی شاذلی مالکی رحمۃ اللہ علیہ 807 ہجری میں مقام سوس شہر لیبیا افریقہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور افریقہ کی بربر قوم کے قبیلہ جزولہ کی شاخ سبلالہ سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے فاس شہر کے مدرسہ الصفارین میں علم حاصل کیا، جہاں آپ کا رہائشی حجرہ آج بھی محفوظ ہے۔ پھر ساحلی شہر ریف چلے گئے، یہاں آپ نے حضرت سیدی شیخ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی علوم حاصل کر کے خلوت میں 14 سال ریاضت کی۔ پھر مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کے لیے خلوت سے نکلے اور شہر آصفی میں خلق خدا کی رہنمائی کرنے لگے۔ تقریباً 12,665 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے گناہوں سے تائب ہوئے۔ آپ سے بڑی بڑی کرامات اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوئے۔ بڑے عابد و زاہد تھے۔ آفاق میں آپ کے ذکر کی مہک پھیلی۔ پھر آپ شہر افرغال میں تشریف لے آئے اور رشد و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایک مرتبہ آپ مریدین کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے شہر فاس کے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ظہر کی نماز کا وقت تنگ ہونے لگا۔ وضو کے لیے پانی کی تلاش میں کنویں کے پاس پہنچے تو پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول رسی وغیرہ نہ تھی۔ آپ اسی سوچ میں کھڑے تھے کہ ایک بلند مکان کی کھڑکی سے ایک 8-9 سالہ لڑکی شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں شیخ محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ تو وہ انسان ہے جس کی نیکی کی بے حد تعریف سنی جاتی ہے اور آپ حیران ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکالیں۔ وہ لڑکی آئی اور اس نے کنویں میں اپنا لعاب گرا دیا، جس کی وجہ سے پانی ایک دم کناروں سے جوش مار کر بہنے لگا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز سے فارغ ہو کر اس لڑکی سے پوچھا کہ تجھے یہ عظمت کیسے ملی؟ وہ کہنے لگی مجھے یہ عظمت اور برکت اس ذات پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بدولت ملی ہے کہ جب وہ ذات اقدس صحرا میں تشریف لے جاتے تو ان کے دامن اقدس میں وحشی جانور بھی پناہ لیتے اور ان کے دامن رحمت سے چمٹ جاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون سا درود پڑھتی ہو؟ اس نے بتا دیا۔ آپ نے قسم کھائی کہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے موضوع پر ایک کتاب لکھیں گے، اور یہ واقعہ کتاب دلائل الخیرات شریف لکھنے کا سبب بنا۔ آپ نے اس لڑکی کا بتایا ہوا درود شریف بھی اس کتاب کے جز سابق میں شامل کیا۔ دلائل الخیرات کا پورا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کا وصال 1 ربیع الاول 870 ہجری کو سوس شہر لیبیا افریقہ میں نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوا اور اسی روز ظہر کے وقت مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کے خلفاء میں شیخ ابو عبداللہ محمد الصمد السہلی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو محمد عبد الکریم المنظاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہوئے۔ وفات کے 70 سال بعد مراکش کے شاہ نے آپ کے جسد کو سوس سے منتقل کر کے مراکش کے مشہور قبرستان ریاض العروس میں دفن کرایا اور اس پر ایک عالیشان قبہ بنایا۔ جب آپ کا جسد مبارک نکالا گیا تو بالکل تازہ تھا، مٹی نے اس پر کوئی تغیر پیدا نہیں کیا تھا۔ حاضرین نے انگلی سے چہرہ مبارک کو دبایا تو خون اپنے مقام سے سرک گیا۔ جب انگلی ہٹائی تو خون پھر اپنے مقام پر آ گیا۔ آپ کے مزار مبارک پر انوار عظیمہ کا ظہور ہوتا ہے۔ ہر وقت زائرین کا ہجوم رہتا ہے جو وہاں دلائل الخیرات قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے آپ کی قبر شریف سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ انوار و تجلیات کے حصول کے لیے صلاۃ البیر یعنی کنویں والا درود شریف بہت مشہور ہے۔ اس کو صلاۃ البیر اسی لیے نام دیا گیا کہ یہ درود شریف اس وقت متعارف ہوا۔ متعارف تو پہلے ہی تھا، لڑکی پڑھتی تھی، تو جب اس لڑکی نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا اور شیخ جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اپنا وضو کیا اور یہ کرامت دیکھا وہ حیران رہ گئے، اور اسی کرامت کی وجہ سے آپ کے دل میں دلائل الخیرات لکھنے کی محبت پیدا ہوئی اور یہی سبب بنا دلائل الخیرات کا لکھنے کا۔ صلاۃ البیر یعنی درود شریف بیر جو کہ صلاۃ البیر کے نام سے ہی مشہور ہے، بہت ہی زبردست انوار و تجلیات کے حصول کے لیے درود شریف ہے۔ بے شمار برکتیں درود شریف کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صلاۃ البیر یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ تو پھر اتھے ہو گیا۔